یاد ہے آپ کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا کہ یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا اور میرے لیے نا 2 بھرے ہوئے کمرے کھجوروں کے چھوڑ کے گیا ہے. کھجوریں بڑی چیز ہوتی تھیں اس زمانے میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نا ابا جی کی طرف سے یہ صدقہ کرتا ہوں, تو آپ بندوں کو بھیجیں. آپ نے کہا جاؤ بھائی, سارے کوئی شاید رئیس تھوڑی تھے, لوگ چلے گئے, جا کے انہوں نے سارے کھجوریں اپنی استطاعت کے مطابق لے لیں. 2 کمرے خالی ہو گئے اور ایک کھجور کا دانہ بچ گیا جو آدھے سے زیادہ گلا ہوا تھا اور تھوڑا سا ٹھیک تھا. اسے کسی نے اٹھانے کے قابل نہیں سمجھا, ان کے پھینک دیا نا. اس نے وہ کمرے صاف کیے, پانی یعنی اس میں چھڑکاؤ کیا اور یعنی کہ وہ جو گلا ہوا تھا کھجور کا ٹکڑا وہ اٹھا کے آ گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آ کے شکریہ ادا کر کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا شکریہ, لوگوں نے میرا کام کر دیا, بس یہ ایک دانہ بچ گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دانہ جو تھا نا گلا ہوا جو پھینکنے کے قابل تھا اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور فرمایا کہ اگر تیرا والد اپنی زندگی میں یہ آدھا گلا ہوا دانہ رائے خدا میں صدقہ کر جاتا تو تیری طرف سے 2 کمرے صدقہ کرنے سے بہتر تھا. ٹھیک ہے نا جی, بڑی بات. کیوں ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس آخرت کے سفر کی کوئی فکری نہیں, پرواہ نہیں ہے. ہمیں دین کا وہ کنسپٹ ہی نہیں دیا گیا جہاں پوچھ گچھ ہوگی. ہمیں تو کہہ دیا گیا جناب یعنی کہ بس قبر میں آپ جائیں گے اور یعنی کہ مولا علی آ جائیں گے, وہ بھگا دیں گے فرشتوں کو, ہٹو یہ تو تم کہاں سے گرز لے کے آ گئے. یہی کچھ ہوتا ہے نا. کس نے یہ کہہ دیا مولا علی آئیں گے اور بس سب چیز ختم؟ کیونکہ مولا علی کا کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے چل بھی تو بھی جا تو بھی جا تو بھی جا. یہ ہمیں کس نے دیا تصور؟ چونکہ ہمیں اس تصور کی لالی پاپ دے دی گئی, تو کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ جو ہمارے ائمہ نے اتنے نیک کام کیے کس کام آنے؟ ہمارے کام آنے ہیں نا. اتنے بڑے مصائب جو انہوں نے جھیل لیے, اتنی باتیں کی جناب, ہمارے کام آنی. مولا اپنی بات دے دیں گے, ہمیں بخشوا دیں گے. ہمیں کیوں بخشوائیں گے؟ ہمارے اندر کوالٹی ہوگی تو بخشوائیں گے نا. بھائی آپ نے ایڈمیشن کرانا ہے, فرض کیجیے کسی اسکول میں, ہائی اسکول میں, کالج میں فرض کیجیے کرانا ہے, وہ بچہ میٹرک پاس ہوگا تو بات بنے گی نا. میرٹ تو بات کی بات ہے, ایلیجیبلٹی ہوگی تو بات ہوگی نا. یہ غلط تصور دین کا ہمیں دیا گیا کہ آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں, آپ کی کوئی برائی آپ کو نقصان نہیں دے گی. اچھا اگر ہماری برائی, ہمارا گناہ ہمیں نقصان نہیں دے گا تو پھر یہ آپشن تو پیغمبر کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا نا. یعنی کہ ہم تو نسبت بھی نہیں دے سکتے, یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جیسے افراد کی نسبت وہ یعنی کہ یوں کہیں کہ پوری کائنات میں, بلکہ کہیں جتنی کہکشائیں ہیں نا ان سب کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی نسبت تناسب نہیں بنتی. تو اگر ہمیں یہ آپشن ہے, پیغمبر کے لیے نہیں ہے, مطلب بہت زیادہ ہونا چاہیے. انہوں نے کیوں نہیں کیا گناہ؟ بات ہے نا. دشمن ہے, گھیرا کیے ہوئے ہیں جناب, مارنے کے در پہ ہیں. آپ جناب وہ علاقہ چھوڑ کے جان بچا کے جا رہے ہیں, ساتھ کہتے جا رہے ہیں کہ علی ایسا کرنا, یہ جو ہم مانتے ہیں نا ان قاتلوں کی, دشمنوں کی, یہ انہیں دیکھ کے آنا. ہمارے یہاں کیوں ضرورت پیش آتی ہے جب قبرستان میں کہنے کی؟ اور کہتے بھی کیا ہے کہ جناب اگر محروم نے کسی کو کچھ دینا تو معاف کر دیں. یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم بھی دے رہے ہیں, معاف کر دیں. وہ مرحوم یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا فراڈ کر کے, کتنا کچھ کر کے, یعنی کہ زمینیں بنا گیا, سب کچھ کر گیا باقی رہنے والوں کے لیے, باقی انہوں نے بھی نہیں رہنا, اور یعنی کہ وہ کتنی معاف کر دیں.
اس مرنے والے نے کسی کو معاف کیا ہوگا تو کوئی معاف کرے گا نا. اللہ نے قلبی کیفیت دیکھنی ہے کہ نہیں؟ چلے لوگوں کے منہ دیکھتے ہوئے بندہ کہا ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا, دل میں تو رکھے گا نا, دیکھا دے کے نہیں گیا معاف کرایا, دل تو اس کا خوش نہیں ہوگا نا. کیا ہے دنیا نے ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں نہ احساس ہے اور نہ ہم اس زنگ کو اتارنا چاہتے ہیں. اور خواہش کیا رکھتے ہیں؟ کہاں جانے کی خواہش ہے جی؟ جنت جانے کی. اچھا یہ بتائیں, اللہ میاں نے پورے قرآن مجید میں کہیں کہا ہے کہ جناب جنت کا جو راستہ ہے نا جہنم سے گزرتا ہے؟ کہیں ہے؟ یہ جو یعنی کہ کتنی آیت ہے قرآن مجید کی؟ 6600 کچھ آیات ہیں. کوئی ایک آیت ہے کہ اللہ میں نے کہا ہوگا جناب جو جنت کا راستہ ہے نا وہ وایا جہنم ہے؟ نہیں کہا نا. اچھا قرآن کن کے لیے؟ ہمارے لیے ہے نا. قرآن کے بارے میں کیا ہے کہ یہ اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے.